اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب مولانا اللہ وسائے صاحب نے۔ السلام علیکم مولانا اللہ وسائے صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ وسائے صاحب جی، اللہ وسائے صاحب یہ جی فرمائیے گا کہ کچھ دن پہلے جو ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم ہوئی، اس حوالے سے جو سازشی لوگ ہیں، تو آپ چونکہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے وابستہ ہیں اور آپ نے الیکشن ایکٹ والے جو قانون جو ترمیم وغیرہ ہوئی تھی اس حوالے سے آپ عدالت بھی گئے تھے، تو یہ سارا ماجرا ہوا کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ اس میں دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر گڑبڑ ہوئی اس قانون کے اندر، اور انہوں نے جو ترمیمی بل پیش کیا تو حلف نامے وغیرہ کو اس کے اندر حذف کرنے کی، اس کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ عدالت میں جانے سے، دوبارہ قومی اسمبلی کے اندر بل کے پیش ہونے سے وہ سارا قضیہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور پہلے کی نسبت الحمدللہ اب بالکل 100% اطمینان ہے کہ اس وقت تک صورتحال ٹھیک ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ بھئی کس نے کیا، ظاہر ہے کہ استعمال کوئی ہوا ہو، لیکن اس کو پیچھے کرنے والے تو وہی تھے جو جس سے انہوں نے فائدہ اٹھانا تھا، اور وہ قادیانی ہی ہو سکتے ہیں۔ اور اب تک کی تو رپورٹیں یہ ہے کہ یہ جتنی جو ہے اپنا اس اجلاس ہوتے رہے کمیٹی کے جو انتخابی اصطلاحات کے لیے بنی تھی، تو اس کے اندر وہ تمام تر ممبران نوٹ کرتے رہے کہ اس کو یوں نہ کریں، اس کو یوں نہ کریں، یہ نوٹ کرتے رہے۔ لیکن آخری جو ڈرافٹ تیار کیا گیا، سنا یہ ہے کہ اس کے اندر انوشا رحمان تھی، اس کے اندر ایک رحمان نامی عامر رحمان قادیانی نام کا ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے، جس وقت اس کو بنا رہے تھے اس وقت بھی ہم نے وفاقی گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یہ قادیانی ہے، لیکن ہماری نہیں سنی گئی۔ سنا ہے وہ بھی اس کے اندر شریک تھا، اور اصولی طور پر تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وزارت قانون پر، اس لیے کہ یہ ان کی وزارت سے متعلق تھا۔ تو پرا پنچایت میں انصاف کی دنیا میں تو یہی ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نقصان ہو وہ کھرا جس کے گھر تک پہنچ جائے تو یا وہ کھرا باہر نکالے، یا یہ ہے کہ بھئی وہ اس کی ذمہ داری قبول کرے۔ تو اب وزارت قانون کا فرض بنتا ہے کہ وہ بتائے کہ کن لوگوں نے یہ کیا، اور اگر نہیں بتاتے تو پھر یہ مجرم ہے۔ اچھا اللہ وسائے صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا ہمیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی خدمات ہیں، آپ کا تجربہ بھی ہے، تو پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں قادیانی پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ میں کہاں کہاں موجود ہیں، اور پاکستان کے سرکاری یا دیگر جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر کہاں کہاں موجود ہیں اور کس حد تک سرگرم ہیں؟ قادیانی تو جو ہے یہ مثلاً میں نے ایک کا تو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے۔ جی اسی طرح ایک جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی بنے ہیں، اور ان کا نام ہے ابو بکر خداور نتھوکا۔ جی وہ دریا خان اور سوسائڈ کے رہنے والے ہیں، اور وہ بھی اپنا پکے ٹھکے سکہ بند قادیانی ہے۔ اسی طرح ایک وقاص الحسن ہے، وہاں اپنا وہاں ضلع صاحب کا سب سے بڑا پولیس افیسر وہ قادیانی ہے۔ تو اسی طرح سنا ہے کہ بھئی وہ ایک وزیر پاکستان کے جناب محمد نواز شریف صاحب کے وہ تھے اب مشیر، اور ان کی ساری وزارت کو چلانے والے پرسنل سیکرٹری وہ قادیانی ہے۔ جی اور اب وہ ان کے ساتھ خاقان عباسی کے ساتھ بھی ان کو جوڑا ہوا ہے۔ تو یہ قادیانی ظاہر ہے کہ جس وقت جس گورنمنٹ کے اندر ہوں گے تو گورنمنٹ کے ملازم بعد میں ہوتے ہیں، اپنے عقیدے کے وہ خیر خواہ پہلے ہوتے ہیں، جی تو وہ جہاں کہیں بیٹھے ہیں اس طرح کی پاکستان گورنمنٹ کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں، اور اپنے عقیدہ کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، کوئی موقع ہاتھ اور سے نہیں ان جانے کی وجہ دیتے۔ سے جی بہت شکریہ مولانا اللہ وسائے صاحب، یہ تھے ہمارے ساتھ محترم جناب مولانا اللہ وسائے صاحب۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے تعلق تھا، ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے کچھ نام بھی گنوائے کہ دراصل جو پورا ماجرا ہوا پاکستان کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے، اس میں دراصل قادیانی ہیں پیچھے، اور وہ اپنے آپ کو چھپا کر، اپنا ایک مخصوص لبادہ اوڑھ کر حکومت کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اور